بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات۔ دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، جزاک اللہ۔ حضرت آمینہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور بہت رویا کرتی تھی۔ 6 سال گزر چکے تھے لیکن کبھی اپنے شوہر کے قبر پر جانے کا موقع نہ ملا۔ ایک بار وہ ہمت کر کے مدینہ جانے کا ارادہ کر ہی لیا اور اپنے سسر عبدالمطلب سے آ کر کہا، بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ عبدالمطلب نے کہا، ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمینہ نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنی نوکرانی ایمن اور اپنے 6 سال کے بیٹے کو لے کر مدینہ کے لیے نکل پڑی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر پر ہے۔ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں بار بار آنسو بھر جاتے اور دل ہی دل میں تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر کے قبر پر جا رہی ہوں اور میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے اپنی بھری جوانی میں چھوڑ کر کیوں چلے گئے، میں نے تو ابھی تک ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ آج سے 6 سال گزر چکے ہیں، آج ہی میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ 10 دنوں کے بعد حضرت آمینہ اپنے گھر مدینہ پہنچی اور اپنی امی کو سامنے دیکھ کر شوہر کا جو غم دل میں تھا ابھر کر سامنے آ گیا، اور پھر حضرت آمینہ اپنی امی کو لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ آج 6 سالوں کے بعد جب اپنی امی پر نظر پڑی تو برداشت نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالی۔ ان کی امی نے کہا، بیٹی پریشان مت ہو، اللہ تجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ حضرت آمینہ کی امی نے جب اپنے ناتی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور سب کو دکھا کر کہتی، دیکھو اللہ نے اسے کیا خوبصورتی عطا کی ہے۔ 2 دنوں کے بعد جب حضرت آمینہ اپنے شوہر کے قبر پر پہنچی تو قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید یہی کہہ رہی تھی، اے عبداللہ، تم نے مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ہم نے تو ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن آپ نے تو مجھے اتنی جلدی اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے بعد گھر واپس آئیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اے عبداللہ، آج آپ زندہ ہوتے تو آج آپ اپنے اس معصوم سے چاند جیسے چہرے کو دیکھتے کہ اللہ نے کیا خوبصورتی عطا کی ہے۔ اے عبداللہ، آج آپ زندہ ہوتے تو اپنے بچے کو کندھے پر بیٹھا کر بازار لے کر جاتے، کھیلنے کے لیے سامان لاتے، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، لیکن اے عبداللہ، آج تمہارا یہ چاند سا بیٹا یتیم ہو گیا ہے۔ 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد حضرت آمینہ نے اپنی امی سے مکہ جانے کی اجازت چاہی۔ 3 دنوں کا سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ عرب کے کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ کسی جگہ سناٹا کا نام ابواء ہے، اس جگہ کا نام ابواء ہے، ہر طرف سناٹا ہی تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی وہ خاموش سی تھی، ان کے دل پر گہرا صدمہ تھا۔ راستے بھر وہ آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس 6 سال کے بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابواء کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کے سینے میں بہت تیز درد اٹھی اور انہوں نے حضرت ایمن کو بتایا کہ مجھے بہت تیز درد ہو رہی ہے۔ حضرت ایمن نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، ہم اونٹنی کسی اونچی جگہ پر روکتے ہیں۔ اونٹنی کو باندھنے کے بعد ایمن نے حضرت آمینہ کو اتارا اور ایک اونچے سے پتھر پر لٹا دیا جو ایک ٹیلہ کی طرح بنا ہوا تھا۔ حضرت آمینہ کے سینے میں بار بار یہ درد بہت تیز اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ تھا۔
اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا اور وہ اپنا دل بار بار پکڑ رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائے ہوئے بار بار دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن حضرت آمینہ کے ہاتھ پر دبا رہی تھی اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، اے آمینہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت آمینہ سمجھ چکی تھی کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت آمینہ بار بار درد سے اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمینہ اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، اب میں بھی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب میرا بچہ کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کو ہلاتے اور کہتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمینہ نے اپنی آنکھوں پر زور لگاتے ہوئے کھولا اور اپنے 6 سال کے بیٹے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا، پریشان مت ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سر اٹھا کر اپنی امی کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں اکیلے کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کر بار بار اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی آنکھیں کھولو، کچھ بولو۔ حضرت ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی اور کہتی، بیٹا تمہاری امی چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر روتے اور ایمن سے کہتے، خالہ جان، میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ اور پھر حضرت ایمن نے وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کر دیا۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے لیے بالکل فری ہے، چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔